السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں عبادات اور علاج دونوں کے لیے قرآن اور سنت کی روشنی عطا کی۔ جادو، سحر، ما فوق الفطرت عقائد، رسومات اور اعمال کا مجموعہ ہے جو انسان کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اسلام میں جادو کا ایک حقیقت ہے جیسے کبیرہ گناہوں سے شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا علاج قرآن اور حدیث، دم اور مسنون دعاؤں کی ذریعے ممکن ہے، اور اس کے اثرات کو اللہ کے حکم سے زائل کیا جا سکتا ہے۔ جادو مختلف مذاہب اور ثقافتوں میں موجود ہے، جس کے ذریعے انسانوں پر نفسیاتی یا جسمانی اثرات مرتب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دور جدید میں جادو کی کئی اقسام رائج ہے۔ جادو کرنا اور کروانا دونوں حرام ہے۔ یہ شرک کے برابر سنگین گناہوں میں شامل ہے۔ علاج دم جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے یہ آیات فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون پڑھ کر دم کرنا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ روزانہ صبح اور شام کے اذکار، نماز کی پابندی اور اللہ پر کامل بھروسہ جادو سے بچاؤ کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ جادو ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن اس کا مقابلہ اخلاص اور صحیح عقیدے سے کیا جا سکتا ہے۔ کیا واقعی جادو انسان کی زندگی پر قابو پا سکتا ہے؟ اور حالیہ دنوں میں اس موضوع سے متعلق شکایات میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ جادو جیسے سحر بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی خاص عمل کی بات کریں گے، لیکن یاد رکھیں یہ کوئی جادو نہیں، کوئی جن پرستوں کا طریقہ نہیں، بلکہ یہ قرآن کریم کی وہ آیات ہے جو جادو کی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جادو جڑ سے کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ کیا وہ راستہ کیا ہے جو آپ کو سامری کی شر سے بچائے، جس طرح فرعون کی جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام نے شکست دی تھی؟ آئیے جادو کے علامات پر بات کرتے ہیں۔ آپ نے بتایا شادی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، کاروبار بند ہے، عجیب اور غریب خواب آتے ہیں، جسم میں کاہلی، دماغ پر بوجھ یا مردانہ کمزوری۔ لیکن سنیں ایک سچی بات، ہر مسئلہ جادو نہیں ہوتا۔ کبھی یہ محض وسوسے ہوتے ہیں، کبھی نفسیاتی امراض، کبھی ڈپریشن، کبھی گناہوں کی پکڑ اور کبھی آزمائش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم پر طاعون سے زیادہ کوئی مصیبت نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بیماری جادو زدہ ہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ کسی معالج یا عالم دین سے جائز طریقے سے تشخیص کروائے جو قرآن اور سنت پر عمل کرتا ہو، نہ کہ کسی جادوگر یا عامل کے پاس جائے۔ اب آتے ہیں اس عمل کی مرکز کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، پھر حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، جو کچھ وہ بنا رہے تھے وہ غارت ہو گیا۔ یہ آیات سورہ اعراف 118 نمبر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی جادوگروں کے سامنے آئی تو انہوں نے اپنا عصا پھینکا، وہ سانپ بنا اور تمام جادو کی سانپوں کو کھا گیا۔ تب یہ آیات اتری کہ حق غالب آ گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا۔ اس آیات کی طاقت کیا ہے؟ یہ کوئی جادو کا اثر نہیں، بلکہ یہ اللہ کا وہ اعلان ہے کہ باطل چاہیے جتنا طاقتور کیوں نہ لگے، حق کے سامنے وہ مٹی کی ڈھیرے جیسا ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے، صبح و شام 100 مرتبہ یہ آیات پڑھے، پانی پر دم کرے، پانی پیے، اس پانی سے غسل بھی کرے یا دوسروں کو نہلائے۔ لیکن میں آپ کو ایک اہم نصیحت کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت کسی خاص تاریخ تک محدود نہیں۔ اگر آپ مخلص ہیں تو آپ رمضان میں بھی، جمعہ کو بھی، کسی بھی وقت یہ آیت پڑھ سکتے ہیں، لیکن بھروسہ صرف اللہ پر رکھیں، تاریخ پر نہیں۔ چلے فرض کرتے ہیں کہ آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں تاکہ کوئی شرک یا بدعت نہ ہو؟ وضو کرے، طہارت سے دم کرنا زیادہ مؤثر ہے۔ پاک جگہ پر بیٹھے، قبلہ رو، درود شریف پڑھے، مثلا ایک بار اللہم صلی علی محمد، سورہ فاتحہ ایک بار پڑھے۔ یہ آیات فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 100 مرتبہ پڑھے۔
پانی یا زیتون پر دم کرے، پانی میں پونک مارے، دعا کرے اے اللہ تو ہی جادو کرنے والوں کو ذلیل کرنے والا ہے، تو ہی سامری کو غرقاب کرنے والا ہے، مجھے ہر قسم کی جادو، نظر بد اور وسوسوں سے بچا دے۔ پانی پیے اور بچا ہوا پانی غسل کے لیے استعمال کرے۔ عورت اگر ایام میں ہو تو دم کر سکتی ہے، پانی پی سکتی ہے، لیکن پانی پینے یا پونگنے میں کوئی حرج نہیں۔ صرف مسا چونا یا نماز نہیں پڑھ سکتی۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ کچھ لوگ یہ عمل کرنے سے پہلے جادوگر کے پاس جاتے ہیں، مجھ پر جادو ہے یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاع عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، جو کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جا کر کچھ پوچھے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا علاج کرتے وقت یہ شرط ہے کہ آپ کسی جادوگر، عامل یا جن پرستوں سے مشورہ نہ لیں، کسی تعویذ میں شرکیہ یا مبہم تحریر نہ لکھوائے، کسی کو اپنا بال، کپڑا نام نہ دے جو وہ استعمال کر سکے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کسی عالمی دین، شرعی دم کرنے والے سے رجوع کرے جو صرف قرآن اور ثابت شدہ دعاؤں سے علاج کرتا ہو۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے اذن سے کچھ یہ علامات ظاہر ہو سکتی ہے: اچھی نیند آنا، جسمانی بوجھ کا کم ہونا، چڑچڑاپن کا خاتمہ، عبادت میں لگن۔ لیکن ایک بات سمجھ لے، کبھی کبھی علاج کے دوران بیماری شدت اختیار کر لیتی ہے۔ گھبرائے نہیں، صبر کرے۔ جیسے زہر نکالنے کے لیے درد ہوتا ہے، وہ ایسا ہی جادو کی حرارت باہر آتی ہے۔ اگر آپ کوئی تبدیلی نظر نہ آئے تو یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے قبول نہیں کیا۔ بس استغفار کرے، اپنے گناہوں کا جائزہ لے، صدقہ کرے اور دوبارہ دم کرے۔ میرے محترم، میں آپ کو اللہ کو قسم دے کر کہتا ہوں، جادو کا علاج صرف اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو۔ صرف وہی عمل کریں جو بلا شبہ قرآن سے ہو۔ کسی بھی تاریخ، گنتی، رنگ، مہر یا ہندسوں کو نہ پوچھے جو دین میں نہیں۔ اپنی گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کرے، شیطان بھاگتا ہے۔ روزانہ صبح اور شام معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 بار پڑھے۔ اے اللہ تو ہر جادوگر کی مکر کو بے اثر فرما، تو ہر شیطانی وسوسے سے ہماری حفاظت فرما۔ جس نے بھی یہ عمل کیا اسے مکمل شفا عطا فرما، اور اس کے گھر سے ہر قسم کا جادو نکال دے، اس کے رزق، صحت اور اولاد میں برکت ڈال دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے دین کو سمجھ کر چلے، بدعات سے بچے اور صرف قرآن اور سنت کو اپنا علاج بنائے۔ آمین۔